الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي رواية أخرى ربنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم لا تجالسوهم ليس على الله فيهم حاجة. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام صدر احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے شوال المکرم کا اختتام ہے، شوال المکرم ختم ہونے والا ہے۔ یہ جو 3 مہینے ہیں خصوصاً شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان کے اندر حج کے موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سابقہ جمعہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بتلائے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو جانا ہے وہاں پر جا کر کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کس طرح چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے۔ تو کچھ آداب تھے وہ میں نے بتلائے۔ پھر میری یہ نیت تھی کہ میں حج کا طریقہ بھی بتلاؤں اور حج کے فضائل بھی بتلاؤں اور عاشقان خدا کے واقعات بھی سناؤں کہ کس طرح لوگوں نے عشق رب ذوالجلال کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور کس طرح کعبہ شریف کے طواف کیے ہیں اور کعبہ کی زیارت کی ہے اور کس طرح ادب کے ساتھ کعبے کی حاضری دی ہے اور رب ذوالجلال کے گھر کا طواف کیا ہے۔ لیکن جب میں نے ان عشاق کے واقعات پڑھے ہیں اور میں نے خصوصاً خصوص اپنی مسجد کے قرب اور جوار کی مسجدوں کا جب وزٹ کیا ہے، وہاں جب میں نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں اور وہاں پر جب حاضری دی ہے ضرورت کی بنا پر، تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری مسجدیں ہیں، جو بیت اللہ کی شاخیں اور برانچیں ہیں، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخیں اور برانچیں اور اس کی بیٹیاں ہیں، ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے کیوں نہ ہم جو اپنی مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، جن کے اندر صبح و شام حاضری دیتے ہیں، ان کے آداب بھی کچھ سکھلائے جائیں اور بتلائے جائیں۔ تو
آج کا جو میرا موضوع شغل ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی مسجد کے آداب آتے ہیں یا نہیں، ہم بھی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں یا نہیں، ہم بھی مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پر کچھ بات کرنی ہے، تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر اس بات کا جذبہ آپ نے رکھنا ہے کہ جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی پائی جائے گی انشاءاللہ اس کمی اور کوتاہی کو دور کریں گے، اور مسجد کا جیسے ادب کرنے کا حق ہے ویسے ہی مسجد کا کیا کریں گے، ادب کریں گے۔ واجب الاحترام، صدر احترام سامعین گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گرامی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرسل روایت نقل کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے اور آ کر مسجدوں کے اندر گپ شپ کریں گے، اور ان کی جو گپ شپ ہوگی وہ مسجدوں کے اندر دنیاوی گپ شپ ہوگی۔ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ مجالس اختیار نہ کرنا، ان کے ساتھ گپ شپ کے اندر شریک نہ ہونا، ان کے ساتھ گپ شپ میں حصے دار نہ بننا۔ اللہ کو ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جو لوگ مسجد کے اندر آ کر مسجد کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں، مسجد کے اندر آ کر خرابی مچاتے ہیں، مسجد کے اندر آ کر مسجد کو ایک ڈیرا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی مجلس کے اندر نہ بیٹھنا یہ کوئی سیاسی اڈے نہیں ہے، یہ کوئی گپ شپ کی جگہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو نیو مسلمان ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر آتا ہے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اب وہ دیہات کا شخص تھا۔ اب آپ سوچیں گے کیا ایسے بھی لوگ تھے؟ مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لاری اڈوں کے اوپر جاؤ گے، جب آپ بس کے اوپر سوار ہونے کے لیے یا بس سے اتر کر اڈوں پر دیکھیں گے تو لوگ جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے زنجیری کھولتے ہیں اور اسی وقت کھڑے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نیا دور ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص جو دیہاتوں سے چل کر مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور دین اسلام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ صحابی رسول مسجد سے نکل کر مسجد نبوی کے احاطے کے اندر کھڑا ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس شخص کو دیکھتے ہیں تو دوڑنے لگتے ہیں کہ جائیں اور اس کو ادب سکھلائیں کہ یہ مسجد ہے، یہ ذکر اللہ کی جگہ ہے، یہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ کوئی نہیں، یہ 3 کام کرنے کی جگہ ہے۔ پہلے نمبر پر نماز پڑھنے کے لیے مساجد ہیں، دوسرے نمبر پر کلام اللہ کی تلاوت کے لیے بھی مسجدیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر ذکر اللہ کرنے کے لیے مسجدیں ہیں، چوتھے نمبر پر پیشاب کرنے کے لیے یہ مسجدیں کوئی نہیں۔ اس لیے اس صحابی رسول کو روکنے کے لیے جب صحابہ کرام جانے لگے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ کرام کی جماعت اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو نہ روکو، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو روک دیا شاید وہ اپنے پیشاب کو کنٹرول نہ کر سکے اور کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پیشاب کی وجہ سے اس کی رگیں پھٹ جائیں۔ اس لیے مسجد تھوڑی خراب ہو رہی ہے، مسجد کو خراب ہونے دو اور مسلمان کی صحت کو خراب نہ کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ کرام کی جماعت اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے پہلے مسجدیں جو ہوا کرتی تھی وہ کچی ہوا کرتی تھی، اور مسجد نبوی بذات کچی مسجد تھی۔ جب شروع کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اور کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں یہ کھجور کی شاخیں مسجد نبوی کے اوپر ڈالی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چبوترے کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کا چبوترا کیسے تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص چبوترے کے اندر کھڑا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی چھت کو بھی ہاتھ لگانا چاہتا تو ہاتھ لگا سکتا تھا، اور آج میری مسجد نبوی
کو بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کوئی ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس طرح کی مسجد نبوی تھی، کچی مسجد تھی۔ میں عرض کر رہا تھا، پیشاب کیا، زمین فوراً پیشاب چوس گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا وسجدا، کہ تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ اگر زمین کے اوپر کوئی ایسی نجاست لگ گئی ہے جو نجاست مرئی نہیں ہے، غیر مرئی ہے، جو نجاست نظر آنے والی نہیں ہے، تو اس نجاست کو آسمان کے اوپر جو سورج ہے، اس سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ خشک کر کے اس کو جذب کر لیتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ بعد میں وہ سورج کی شعاعیں جب اس جگہ پر پڑتی ہیں تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر اس جگہ پر گندگی لگ گئی ہے تو مٹی کو اٹھایا جائے اور باہر پھینکا جائے، پاک مٹی لے آئے باہر سے، اس جگہ کے اوپر رکھ کر پلین کر دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر وہ زمین چوس گئی ہے اس گندگی کو، پھر اس زمین کے اوپر ایک پانی کی بالٹی بہا دی جائے، تب بھی زمین کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آداب سکھلائے ہیں۔ ایک صحابی رسول پیشاب کر رہا ہے، کہیں اس کی صحت کے اندر ڈیفالٹ نہ آ جائے، کہیں صحت خراب نہ ہو جائے، اس کی صحت بحال رکھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس کو فقہ کی عبارت کے اندر یوں کہا جاتا ہے احول البلیتین، کہ دو بڑے مصیبتوں کے اندر پھنس جائے تو جو چھوٹی مصیبت ہو اس کو اختیار کر لے، بڑی مصیبت کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر اب اس کو پیشاب سے بھی روک سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے روکتے تب بھی جرم تھا، کیوں؟ اس کی صحت خراب ہو جاتی۔ پیشاب سے نہ روکتے تب بھی جرم ہے، کیوں؟ مسجد ناپاک ہو رہی ہے۔ ایک طرف انسان کی صحت ہے، دوسری طرف عز جلال کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے۔ اگر انسان کو روکتے ہیں، انسان کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے، نالیاں پھٹنے کا خدشہ ہے، اور بھی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسجد تو ناپاک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچوں پہ لاکھوں سلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری پر سلام ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد تو پاک ہو جائے گی لیکن انسان کی صحت جلد ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے مسجد نہ پاک ہونے دو اور صحابی کی صحت کو خراب نہ ہونے دو۔ اب مسلمانوں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ مسجد کے اندر آ کر تھوکنا نہیں، مسجد کے اندر آ کر ناک بھی صاف نہیں کرنا، مسجد کے اندر آ کر کوئی گند لگا ہوا ہے اس گند کو صاف کر کے آنا ہے، گند لے کر مسجد کے اندر نہیں آنا، کیونکہ یہ مسجد کی توہین ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ مسجد کے کچھ آداب ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر آ کر دوسرا بھی شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ دونوں آپس میں گپ شپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر فرشتہ کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا، یہ مسجد ہے، عبادت خانہ ہے، گپ شپ کی جگہ کوئی نہیں، یہ گپ شپ کی جگہ نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، کوئی اڈا نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، اس لیے تو گپ شپ بھی نہ کر، یہاں پر مسجد کے اندر آ کر تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا، بندہ پھر بھی چپ نہیں کرتا، گپ شپ کے اندر مست رہتا ہے، گپ شپ پڑتی جاتی ہے اور اس کی مسکراہٹیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہنسنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کی غفلت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتہ دوسری بار آتا ہے، آ کر کہتا ہے اسکت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، یہ مسجد ہے۔ بندہ پھر بھی نہیں سنتا، بندہ مزید موج اور مستی کے اندر آ جاتا ہے، بندہ مزید غفلت کے اندر جب آ جاتا ہے، تیسری بار فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ،
اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کر اور مسجد کے اندر گپ شپ نہ کر، لہٰذا چپ ہو جا، یہ مسجد تلاوت کرنے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، ذکر اللہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ گپ شپ کرنے کے لیے، لہٰذا مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، مسجد کو خراب تو نہ کر، اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ پہلی مرتبہ جب فرشتہ کہتا ہے تو پیارے الفاظوں کے اندر کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا، یعنی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا دوست ہے جو مسجد کے اندر آ گیا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے گھر آ گیا ہے، اللہ کا مہمان بن کر آ گیا ہے، اللہ اس کا میزبان ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہے، میرے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے۔ اسی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ گپ شپ کروں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے گپ شپ کروں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرے رب ذوالجلال چاہتے ہیں کہ میں علی سے باتیں کروں تو میرا رب ذوالجلال مجھے نماز کے لیے بلا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں مسجد کے اندر آ گیا ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ او اللہ کا بندہ مسجد کے اندر اس طرح مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ خیال نہیں کرتا، یہ نہیں مانتا، اگر تو غافلین میں سے ہے تو پھر تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مہمان بندہ اللہ کا بن کر آیا ہے، اللہ میزبان ہے، اللہ اس کی سننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ آ کر اللہ رب العزت کے سامنے نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، بلکہ یہاں پر آ کر دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ بلاتا مجھ کو ہے، آتا میرے پاس ہے، لیکن گپ شپ میرے ساتھ نہیں کرتا۔ کیا مطلب یہ ہوا نہ تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ ہی ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجلس کے اندر میرا ذکر کرو گے تو بہتر مجلس ہوئی، تم کی مجلس کے اندر تمہارا ذکر کروں گا۔ مسلمان جب مسجد کے اندر آ گیا ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کر، دنیاوی باتوں کا ذکر نہ کیا کر۔ اللہ انتظار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ذکر کرنے کے لیے آیا ہے، اب میں اس کی سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بندہ پھر دنیا کی طرح آ کر یہاں پر بھی دنیا کی لگن کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ میرا بندہ جیسے باہر تھا ویسے اندر رہ گیا ہے، بندہ پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہے تیرا؟ ایک صحابی رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیجئے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں رہبانیت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے منقطع ہو کر، دنیا کو چھوڑ کر ایک کنارے کے اندر چلا جائے، جنگلوں کے اندر چلا جائے، وہاں پر جا کر صرف رب ذوالجلال کی عبادت کرے، اس کو دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، دنیا والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جنگلوں کی طرف چلا جاؤں، بے بیابان جنگلوں کی طرف چلا جاؤں، بے آباد علاقوں کی طرف چلا جاؤں، جہاں پر کوئی انسان نہ ہو، میں ہوں اور میرا رب ذوالجلال ہو، وہاں پر جا کر رب ذوالجلال کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، او میرا صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کوئی نہیں، کنارہ کشی کوئی نہیں، کنارہ کشی اسلام کے اندر کوئی نہیں، عیسائیت کے اندر ہے۔ لہٰذا کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوگا
تو نماز پڑھوں گا 10 منٹ بعد، تو یہ جو 10 منٹ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہا ہے گویا کہ یہ پوری زندگی رہبانیت کرتا رہا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو پوری زندگی دنیا سے کٹ کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے، رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، کنارہ کشی لوگوں سے اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ انتظار کرتا ہے نماز کا ٹائم ہو جائے، امام صاحب آ جائے، امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تو یہ شخص اس شخص سے افضل اور بہتر ہے جو شخص اس غاروں کے اندر جنگلوں کے اندر جا کر عبادت کر رہا ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس شخص سے یہ شخص بہتر اور افضل ہے جو شخص نماز کے لیے انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہنا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو جنگلوں کے اندر ڈیرے لگائے بیٹھا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو آباد جگہوں کے اندر آ کر صرف 10 منٹ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی نے اپنی کتاب سنن بہقی کے اندر نقل کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس شخص سے کیا ہے، بہتر ہے۔ مسلمان، میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، 10ویں پارے کے اندر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ ذرا توجہ کر، میں اللہ رب العزت کا فرمان سنانے لگا ہوں، انما یعمر مساجد اللہ۔ او مسلمانوں، اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ان کی خصوصیت یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے کوئی نہیں۔ سارے بلند آواز کہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ کن سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے جب یہ خاصیتیں بتلائی ہیں، خصوصیات بتلائی ہیں، پھر فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے، ممکن ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جن کے اندر کتنی خصوصیات ہیں؟ 5 خصوصیات ہیں۔ پہلے نمبر پر خصوصیت کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے کوئی نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور تھوڑا سا نقطہ بھی نکالتا ہے، مسلمانوں اگر اجازت ہو تو وہ بھی نکالتا چلا جاؤں۔ جو نمازی مسلمان ہوگا وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، نہ تو وہ اس بات سے ڈرے گا کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو مالک مجھے شاید مزدوری سے نہ نکال دے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ امام صاحب جو اپنی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی معاملت ہوتی ہے۔ وہ کمیٹی والوں سے نہیں ڈرتا کہ شاید مجھے مسجد سے نہ نکال دیں، وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے، کیا ہے مسجد سے چلا بھی جاتا ہے لیکن وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کمیٹی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خصوصیات ہیں 5 جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو ان میں سے میں نے آپ سے عرض کی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک شخص وہ ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، مسجد کی عمارت تعمیر کرتا ہے، مسجد کے لیے لیٹرین کا بھی بندوبست کرتا ہے، پنکھوں کا بھی بندوبست کرتا ہے، صفوں کا بھی بندوبست کرتا ہے، سپیکروں کا بھی بندوبست کرتا ہے،
دیگر اشیاء اور مراعات کا بھی کیا کرتا ہے؟ بندوبست کرتا ہے. وہ بھی مسجد کو تعمیر کرنے والا ہے. اس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. جس نے اللہ کے لیے دنیا کے اوپر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر مسجد بنانے والے کے لیے گھر بنائے گا. جس شخص نے دنیا کے اندر ایک مسجد بنا لی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیں گے. لیکن مسلمانوں ایک غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤں. کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں 100 مسجدیں بنا کر دیتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ 100 مسجدیں بنا کر دیتا ہوں. وہ 100 مسجدیں بنا کر دے دیتا ہے اور مسجدوں کو مسجد کے لیے وقف بھی کر دیتا ہے اور لوگ آ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے 100 مسجدیں بنا دی ہیں اب اس سے اس کی نماز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. یہ جھوٹ ہے. وہ 1000 مسجد بھی بنا ڈالے تب بھی اس سے اس کی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. سب سے پہلے بندہ سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. پوچھا جائے گا کہ بندہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. اذا صلى صلى كله واذا فسد فسد كله. اگر نماز درست نکلی باقی اعمال بھی درست نکلائیں گے، اگر نماز درست نہ نکلی تو باقی اعمال بھی درست نہ نکلیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. جس طرح زمین والوں کے لیے چاند چمکتا ہے اسی طرح آسمان والوں کے لیے مسجد نبوی چمکتی ہے. جس طرح زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے اسی طرح آسمان والوں کے لیے بیت اللہ چمکتا ہے. اور یہ جتنی مسجدیں ہیں ساری کی ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ کی برانچیں ہیں، بیت اللہ کی شاخیں ہیں. بیت اللہ تنا ہے، درخت ہے، اور یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری اس کی شاخیں ہیں. اور یہ جتنے نمازی ہیں سارے کے سارے نمازی ایسے ہی ہیں جس طرح شاخوں کے اوپر پھل ہوتے ہیں. اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے بیت اللہ کو، بیت اللہ جنت کے اندر چلا جا. بیت اللہ کہے گا اللہ پاک جنت کے اندر میں تو نہیں جا سکتا جب تک میری بیٹیاں میرے ساتھ نہیں چلی جاتی، جب تک مسجدیں نہیں جاتی میں جنت کے اندر نہیں جاؤں گا. مسجدوں کو کہا جائے گا مسجدیں جلدی آ جاؤ جنت کے اندر چلو. مسجدیں کہیں گی ہم تو اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتی جب تک ہمیں آباد کرنے والے نہیں جاتے. اس لیے مسلمان آباد کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کسی نے صف لے کر دے دی، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. پلکوں کا بندوبست کر دیا، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. دریوں اور دروازوں کا بندوبست کر دیا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. امام کی سپورٹ کر دی، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. امام کا بندوبست کیا گیا مستقل طور پر، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. اور مسجد کی صفائی کی جاتی ہے، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. اور مسجد کے اندر کسی قسم کا گند نہیں رہنے دیا جاتا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف طریقے بتائے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کو ہجوم ہو مسجد کے اندر پھر مسلمانوں کے کندھوں کو پھاڑنا ممنوع ہے. میں نے آپ سے عرض کی ہے مسلمانوں توجہ کرنا. میں نے پچھلے جمعے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے تھے. میں نے کہا تھا اگلے جمعہ پر مکہ شریف کے آداب بیان کروں گا، حرمین شریفین کے فضائل آداب اور مناقب بیان کروں گا. لیکن جب میں نے دیکھا ہے اس مسجد کے اندر بھی دوسری مساجد کے اندر بھی کہ لوگ مسجد کا آداب ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، میں نے کہا کیوں نہ پہلے جو بیت اللہ کی برانچیں ہیں، مسجد نبوی کی شاخیں ہیں، ان شاخوں کی بھی کیا کی جائے، فضیلتیں بیان کی جائیں، آداب سکھائے جائیں. اس لیے میں نے اپنے موضوع سخن کو بھی تبدیل کر دیا. کوئی شخص کسی کے کندھے پھلا کر پیچھے جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جس طرح جہنم کے اوپر کھڑا ہوا ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ مسلمانوں کے اوپر ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ ان کی گپ شپ میں شریک نہ ہونا. مسلمانوں
کیوں؟ فلیس علی اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر آ کر پھر بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو مسجدوں سے باہر رہ کر کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کو لیس فیہم حاجۃ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی اللہ پاک کا ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ بندہ چپ نہیں ہوتا، پھر مزید گپ شپ کے اندر لگا رہتا ہے، مزید غفلت کے اندر چلا جاتا ہے، گپ شپ بڑھتی جاتی ہے، غفلت بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے چپ ہو جا۔ بندہ پھر چپ نہیں کرتا۔ تیسری مرتبہ فرشتہ غصے کے اندر آ کر کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ تو مسلمانوں ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے، ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم مسجد کے اندر بے ادبی تو نہیں کر رہے، اللہ پاک کے مہمان بن کر آ تو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میزبان رب ذوالجلال ہم سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو، ہم پر رحمت برسانے کے لیے تیار ہو اور ہم منہ موڑ کر بیٹھے ہوں، دنیا کی گپوں کے اندر منہمک ہو جائیں، دنیا کی گپوں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت بجائے رحمت کے پھر لعنت بھیجے۔ بہت ساری دنیا ہے جو مسجدوں کو آباد نہیں ویران کرتے ہیں۔ ویران کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ویران کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے مسجدوں کے اندر نماز نہ پڑھنا۔ اس طرح کے بھی بہت سارے بزرگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں تو نہیں ہے خیر، لیکن گرد گرد کی مسجدوں میں ایسے بھی ہے، اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیا مطلب نہیں، بلکہ آپ کے اندر کوتاہی ہے کہ آپ محروم ہیں۔ آپ اپنے متعلق سوچیں، غور و فکر کریں، توبہ اور استغفار کریں کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا ہوں، محروم ہوں۔ ان سے سنا جائے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہماری تہجد بھی نہیں رہتی، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اسی کے متعلق رات فضائل اعمال کے اندر بھی ہم نے حج پڑھی ہے، ایک روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سئل عن رجل یصوم النہار ویقوم اللیل لا یشهد الجماعۃ والجمعۃ فقال هذا فی النار۔ پوچھا کہ حضرت ایک شخص ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو پوری رات تہجد پڑھتا ہے، لا یشهد الجماعۃ والجمعۃ، نہ تو وہ جماعت کی نماز میں حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی جمعہ کی جماعت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال هذا فی النار، یہ شخص جہنم میں ہے۔ اب ان کی خوش فہمی دور ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی وجہ ہے، امام صاحب کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ مسجد کے اندر جب بھی آتے ہیں تو شور شرابہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ کا حق بنتا ہے آپ خود شور شرابے کے اندر ملوث نہ ہو، کوئی کرتا ہے تو اس کو روک ٹوک کر دی جائے، اس کو منع کر دیا جائے کہ بھائی آپ مسجد کے اندر خرابی مچا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کی ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں، اسی لیے میں نے کیا کیا ہے مسجد کے آداب پر بات کرنے کے لیے جمعہ کا پورا ٹاپک اسی بات پر رکھا ہے کہ کم از کم ہم مسجد کی کیا آ جائے، آداب آ جائے۔ پہلے نمبر پر مسجد کے اندر شور نہیں کرنا، مسجد کے اندر جو شور کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کا دوست نہیں بلکہ کیا ہے، دشمن ہے۔ اور اسی طرح جو مسجد کے اندر آ کر صفائی کا بھی خیال نہیں کرتا تو وہ در حقیقت غلیظ ہے۔ مسجد کی تو صفائی کرنی چاہیے۔ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کپڑے اتار کر ایک لنگی باندھ کر مسجد کی کیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دو پتھر اٹھائے اور مسجد نبوی کی کیا کی ہے، تعمیر کی ہے۔ صحابہ کرام نے سارے پیسے لگائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے نکالے اور مسجد نبوی کی جگہ خریدی اور مسجد تعمیر کروائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اور اللہ پاک نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کے اندر خرابی مچاتا ہے۔ پھر سنیں پہلا پارہ ہے قرآن پاک کے اندر آیا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو مسجد کے اندر آ کر کیا کرتا ہے، خرابی مچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے ادھر سے آئے اور آ کر کہیں السلام علیکم،
بلکہ آپ اپنے دل کے اندر کہہ دو السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. جو ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے اندر کوئی غفلت نہیں آنی چاہیے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ذکر کے اندر خرابی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جیسے وہ ذکر کر رہا ہے اس کو اس کے ذکر پر چھوڑ دیا جائے. اگر آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہی آپ کیا کرو، مسجد کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ المسجد پڑھیں. 2 رکعت مسجد کے لیے کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. یہ مسجد کا کیا ہے، حق ہے. اور جب مسجد کے اندر آ جائیں تو پھر یا تو ذکر کرنے لگ جائیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اس سے بھی کیا ہے، آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ساری کی ساری ٹینشن کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. ایک یورپی کافر مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میری جتنی بھی پریشانیاں تھیں ساری کی ساری کیا ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی. تو اب بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی پریشانی نے گھیرا ہوا ہے، وہ مسجد کے اندر آئے اور آ کر 500 مرتبہ تسبیح گھمائے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے. جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو اس کی پریشانی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. اور آپ کو بتلاتا جو مسجد کے اندر آ کر خرابی مچاتا ہے اس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی عبرتناک سزا دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عبرتناک سزا ہے. ملتان کے اندر ایک مسجد کے ایک متولی نے ہر وقت امام صاحب کو تنگ کرنا، ہر وقت مسجد کے اندر آ کر فساد مچانا. تو بڑا نمازی ہے، پنکھا چلایا ہوا ہے تو نے، وہ کیوں تم نے پنکھا چلایا ہے، یہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کی، یہ دروازے بند کیوں نہیں کیے، یہ مسجد کی صفائی کیوں نہیں کی. مختلف ٹاپک پر آ کر بات کرنا اور مسجد کے اندر آ کر فساد مچانا اس نے. اور اللہ پاک نے اتنا کیا کہ جب وہ آخری لمحات کے اندر تھا اس نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ایک جگہ پر خون لگا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا ارد گرد کہیں پر خون نظر نہیں آ رہا، نہ تو کسی چھپکلی کا خون ہے، نہ ہی کسی چوہے کا خون ہے، نہ ہی کسی انسان کو خون لگا ہوا ہے. اس کے باوجود میرے گھر کے فرش کے اوپر ان ماربل کی ٹائلوں کے اوپر خون کہاں سے آیا ہے. وہ سوچتا رہا، اس کو سمجھ نہ آئی. سوچتے سوچتے سر میں درد ہوا، سر کا درد بڑھتے بڑھتے علاج کے لیے چلے گئے. وہاں پر بخار ہو گیا، بخار بڑھتا گیا، مزید علاج کراتے رہے اور مرض بھی بڑھتا رہا. ڈپریشن کا مریض ہوا، اس کو دنیا جہان کا پتہ نہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر اس کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا. آخر ہوا یوں کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی کیا ہو گیا، قاصر آ گیا. نشتر ہاسپٹل والوں نے بھی اس سے کیا کی ہے، عبرت حاصل کی ہے. جب وہ اٹھ بیٹھ بھی نہ سکتا تھا، ڈپریشن کا مریض ہو گیا، اس کو چٹے پڑ گئے، اس کے خون نکل آیا، اس کے جو جسم کا ماس ہے یہ دور چلا گیا، اس کا جو جسم کا ماس ہے گلنا شروع ہو گیا، پگھلنا شروع ہو گیا. جب وہ مرا تو اس کا جو حلیہ ہے، جو چہرہ تھا، وہ چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے جب اس کو لے کر آئے ہیں ایک ڈبے کے اندر، تو اس صندوق کے اندر جب لے کر آئے ہیں لوگوں نے کہا اس کا چہرہ تو دکھاؤ. اب وہ بیٹے کہہ رہے تھے کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کسی کو چہرہ تک نہ دکھایا. ایک امام صاحب کو اور جو مسجد کا دوسرا متولی بنا ہوا تھا اس کو اس کا منہ دکھایا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا منہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. یہ تو دنیا کے اندر سزا تھی، آخرت کے اندر کیا سزا ہوگی. لہٰذا یہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے. اللہ پاک کے گھر کے اندر آ کر نہ تو دنیا کی گپ شپ لگائی جائے، نہ ہی اللہ کے گھر کے اندر آ کر کوئی فساد مچایا جائے. کوشش کی جائے اس گھر کو آباد کیا جائے. اس گھر کو آباد کرنے کے میں نے بتایا مختلف طریقے ہیں. آپ آ کر نماز پڑھتے ہیں، ضروری نہیں یہی مسجد سے مراد تمام مسجدیں ہیں. آپ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں. آپ مسجد کی صفائی کرتے ہیں گویا کہ آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں. آپ مسجد کے لیے مصلی لے کر آتے ہیں گویا آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں. مسجد کے لیے لوٹا لے کر آتے ہیں گویا آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں. مسجد کے لیے جھاڑو لے کر آئے ہیں گویا آپ نے مسجد کو آباد کیا ہے. مسجد کے لیے پنکھے کا بندوبست کیا ہے گویا آپ نے مسجد کو آباد کیا ہے. اور مسجد کے لیے آپ نے پینٹ کرا دیا ہے گویا آپ نے مسجد کو کیا کیا ہے، آباد کرایا ہے. اور اگر آپ آباد نہیں کر سکتے بلکہ مسجد کے اندر آ کر فساد بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت کی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.